الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سامعین کرام، آج ہم تدبر قرآن کے حوالے سے سورہ بقرہ سے متعلقہ امور پر نگاہ ڈالیں گے. سورۃ البقرہ یہ سورت مدنی ہے جس کی کل آیتیں 286 ہیں. بعض علماء نے پوری کی پوری سورت کو مدنی کہا، بعض علماء نے ان چند آیات کو جو اس سورہ بقرہ میں شامل ہے لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. ظاہر سی بات ہے کہ حج اور حج کے مقامات مکہ اور اطراف مکہ سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کچھ علماء نے اسے مکی شمار کیا. مکی اور مدنی سے متعلق علماء کے یہاں کئی اصول ہیں. ایک تو یہ کہ جو آیتیں اور صورتیں قرآن مجید کی مکۃ المکرمہ یا اس کے اطراف میں نازل ہوئیں اسے مکی شمار کیا جاتا ہے، اور جو مدینہ اور اطراف مدینہ میں نازل ہوئیں انہیں مدنی شمار کیا جاتا ہے. دوسرا قاعدہ جو امام بقائی اور ہمارے سامنے جو صاحب کتاب ہیں عادل محمد خلیل صاحب، انہوں نے اسی قول کو ترجیح دی کہ وہ ساری قرآن کی آیات اور صورتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ سب کے سب مکی مانی جائے گی، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کی صورتیں اور آیتیں ہیں. اور ہجرت کے بعد جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی شمار کیا جاتا ہے، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا کسی اور مقام پہ، چاہے مکہ کے اطراف میں ہی نازل ہوئی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زمانے میں نازل ہونے والی آیتوں اور صورتوں کو مدنی شمار کیا. اسی مناسبت سے پوری سورۃ البقرہ کو انہوں نے صاحب کتاب نے مدنی لکھا. اس مبارک سورت کے کئی نام ہیں. البقرہ، الزہرا، سورہ بقرہ اور آل عمران کو ملا کر زہراوین کہا جاتا ہے. السنام اور الفستاد، ان ناموں کی مختصر تشریح صاحب کتاب نے کی کہ ان ناموں کی مناسبت کیا ہے، سورہ بقرہ کے یہ نام کیوں دیے گئے. سب سے پہلے سب سے مشہور نام کے بارے میں کہا البقرہ. البقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے. چنانچہ اس سورہ میں گائے کے واقعے کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے متبعین کو ایک خاص معاملے میں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور کل آپ نے اس کی آیتیں پڑھی کہ جب اللہ کے رسول حضرت موسیٰ نے یہ بات کہی تو پہلے قوم نے جواب دیا کہ اتتخذنا ہزوا، کہ کیا آپ ہم کو مذاق بنا رہے ہو، ہنسی اور ٹھٹھے کی چیز بنا رہے ہو. حضرت موسیٰ نے کہا انی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں نبی ہوں، اللہ کی طرف سے بات کہہ رہا ہوں، تو یہ بات نہیں ہو سکتی کہ کوئی نبی جہالت والا انداز اس دین کے معاملے میں اختیار کرے. میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، اس سے میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی. چنانچہ پھر اس کے بعد انہوں نے گائے سے متعلق مختلف سوالات اس کی صفات سے متعلق کیے. انہیں جیسے جیسے سوال کیے گئے جواب دیا جاتا رہا، پابندیاں لگتی رہیں. چنانچہ یہ واقعے کی طرف اس لیے اشارہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس بقرہ یعنی گائے کے قصے میں بندوں کے لیے بہت بڑی اور عظیم عبرت، نصیحت اور سبق ہے. اور وہ کیا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے بلا چوں چرا، بلا کسی تکلف کے سر جھکا دے. اللہ کا حکم آئے تو بغیر قیل و قال کے اسے مان لینا چاہیے. گائے والے قصے میں بنی اسرائیل کے رویے میں یہی خرابی تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں، نبی مان رہے ہیں ان کے بات کو اللہ کی طرف سے ملنے والے حکم پہ چوں چرا کر رہے ہیں، اعتراضات اور سوالات کر رہے ہیں. یہ ایک ایمانی کیفیت کے سلسلے میں رکاوٹ والی بات ہے. ایک مومن بندے کی شان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حکم دیا تو بلا چوں چرا. اگر وہ گائے کی تفصیلی صفات نہ پوچھ کر بات کو مان لیتے تو جو گائے ذبح کر دیتے وہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جاتی اور قبول ہو جاتی. دوسرا نام اس سورت کا ہے الزہرا. زہرا کا معنی لغتاً المضیئہ یعنی چمکدار، روشن کرنے والی چیز. کیوں اس کا نام زہرا رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ
دنیا اور آخرت میں ہدایت اور سعادت کا راستہ روشن ہو جاتا ہے، چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ صورت اگر اپنے سامنے ہم رکھیں، اس کی روشنی میں چلیں، تو دنیا اور آخرت میں ہم ہدایت پہ رہیں گے اور کامیابی سے ہم کنار ہوں گے۔ تیسرا نام السنام، سنام کا معنی ہوتا ہے کوہان۔ کوہان ہم اور آپ جانتے ہیں جانور کی پیٹھ پر ابھرے ہوئے حصے کو کہتے ہیں، یعنی وہ سب سے بلند ہوتی ہے۔ عربی زبان میں سنام ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے اندر سب سے اونچائی کے مقام پر ہو، چوٹی، کوہان۔ اب مکان کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے بھی وہ سب سے اونچا ہوتا ہے، اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی وہ اونچا مرتبہ رکھتی ہے، اونچی ہوتی ہے، اس لیے اس کو سنام کہا جاتا ہے۔ یقال سنام الجمل، اونٹ کا سنام یعنی اونٹ کا کوہان، یعنی اونٹ کی پیٹھ کا سب سے اوپری حصہ۔ اسی طرح کہا جاتا ہے سنام القوم عربی زبان میں، تو اس کا معنی ہوتا ہے قوم کا سب سے بڑا آدمی، قوم کا شریف اور نمایاں شخصیت۔ اسی طریقے سے اب یہ نام سورہ بقرہ کا کیوں دیا گیا؟ کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ ایسی صورت ہے جس میں امت کے لیے ربانی منہج کی تفصیل پیش کرنے کے سلسلے میں سب سے زیادہ وضاحت موجود ہے۔ یہ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہج جو انسانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے عبادت اور دین اور شریعت کے طور پر متعین کیا ہے، اس کو سب سے زیادہ طور پر واضح کرنے والی ہے، احکامات کو بیان کرنے والی ہے۔ اس بنیاد پر قرآن مجید میں سورہ بقرہ کا مقام ایسا ہی ہے جیسے جانور کا کوہان سب سے اونچا ہوتا ہے، سورہ بقرہ قرآن مجید کا سب سے اونچا مقام رکھتی ہے، سب سے بلند مقام رکھتی ہے۔ آخری نام جو انہوں نے پیش کیا الفسطاط، سورہ بقرہ کا ایک نام ہے فسطاط، جس کے معنی ہوتے ہیں خیمہ۔ ہاں، یہ خیمہ کیوں کہا گیا؟ پرانے زمانوں میں جب جنگ ہوتی تھی، کوئی لشکر پڑاؤ ڈالتا تھا، تو عام طور سے قائد لشکر کا، سپہ سالار لشکر کا ایک خیمہ ہوتا تھا۔ اگر فوج کو کوئی احکام اور فرمان جاری کرنا ہو تو اسی خیمے سے اس کو صادر کیا جاتا تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد مارکہ کا جو سپہ سالار ہوتا تھا، اس کے احکامات اور اس کی تعلیمات، اس کے فرامین خیمے سے جاری ہوتے تھے، چنانچہ اس کو گویا مرکز رئیسی، بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے جنگ اور فوج کے لیے، جہاں سے مختلف قسم کے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کا بھی یہی حال ہے کہ یہ مرکز رئیسی اور مرکز کی حیثیت رکھتی ہے، جہاں سے دین کی تشریعات، احکامات اور معرفت کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے قول نقل کیا، یہاں وہ نہیں ہے، کہ سورہ بقرہ میں بعض علماء کا کہنا ہے کہ 1000 خبریں ہیں، 1000 حکم ہیں، 1000 ممانعتیں ہیں۔ یہ 1000 جو کہا گیا یہ بالکل بھی ضبط نہیں ہے، جتنا جس نے سمجھا بیان کیا، اس سے زیادہ ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتی۔ اس کی فضیلت میں آنے والی ایک روایت انہوں نے پیش کی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، قرآن کی قرأت اور تلاوت کرو، فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، اس لیے کہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے، صاحب قرآن کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اقرأوا الزہراوین، آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الزہراوین کو پڑھو۔ ہاں، خود حدیث میں زہراوین کی تشریح ہے، یہی زہرا، کہ سورۃ البقرہ و سورۃ آل عمران، کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھو۔ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا، اس لیے کہ یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے پاس اس طرح آئیں گی کہ گویا 2 بادل ہیں، بدلیاں، غمامتان اور غیایتان، غیایا کی جمع کی تثنیہ غیایتان ہے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان پر سایہ انداز ہو، اور غمامہ کہتے ہیں بادل کو، بدلی کو۔ تو یہ دونوں قیامت کے دن 2 بدلیوں کی طرح آئیں گے، سایہ کیے ہوں گے اپنے پڑھنے والے پر، جب لوگوں کو سایہ نہیں ملے گا یہ سایہ بن جائیں گے۔ ہاں، او فرقان من طیر صواف، یا 2 صف بصف پرندوں کی طرح، پرندوں کا جو جھنڈ ہوتا ہے، پرندوں کا جھنڈ اگر اکٹھا آئے تو وہ بھی سایہ کر دیتا ہے، تو 2 پرندوں کے جھنڈ کی طرح ہوں گے جو اپنے پڑھنے والوں کی جانب سے اللہ کے جناب میں حجت پیش کریں گی
کہ پروردگار یہ مجھ سے پڑھتا تھا، اسے معاف کر دے، اس کو کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ اقرؤوا سورۃ البقرہ، آخر میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھو۔ زہراوین کو پڑھنے کے بعد پھر مزید کہا سورہ بقرہ کو پڑھو، اس لیے کہ اس کا اخذ کرنا، اس کا سیکھنا یہ برکت ہے، اس کا ترک کرنا یہ حسرت ہے، افسوس اور ندامت کا باعث ہے۔ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، اور جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی آپ اگر یہ پڑھتے رہیں گے تو کسی جادوگر کا جادو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اسی پر انہوں نے اکتفا کیا۔ اس ایک حدیث کی طرف بھی جو صحیح مسلم میں ہی ہے میں اشارہ کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھنے کی تلقین کی اور کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر پر سورہ بقرہ یا قرآن نہیں پڑھا جائے گا، قبر پر جو قرآن پڑھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نہیں، اور گھر میں قرآن پڑھیے تو وہ قبر کی طرح نہیں رہے گا۔ یہ دو حدیثیں ہیں سورہ بقرہ کی فضیلت میں بیان کی، اور بھی روایتیں ہیں۔ اور اس سورہ بقرہ میں آیت الکرسی جو آج ابھی آپ نے تراویح میں سنی، اللہ لا الہ الا هو، اس کا ایک جز ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں بھی بہت سی روایتیں ہیں، یہاں دو روایتوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ ایک لمبی روایت کا حصہ ہے افضل آیت فی کتاب اللہ، پورے قرآن میں اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے، پورے قرآن کی سب سے مکمل، سب سے زیادہ جامع اور فضیلت والی سورت سورہ فاتحہ، سب سے زیادہ فضیلت والی آیت الکرسی۔ دوسری بات کہی انہوں نے اس کی فضیلت میں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے سورۃ آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، اس کو جنت میں داخلے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روکے گی۔ یہ امام نسائی نے روایت کی اور علامہ البانی نے صحیح الترغیب والترہیب میں اسے صحیح کہا ہے۔ یہ سورہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے جو سورہ بقرہ کا حصہ ہے۔ اسی سورہ بقرہ کے آخر میں دو آیتیں ہیں، آمن الرسول سے آخر تک، اس کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ، جو شخص کسی رات میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے گا یہ دونوں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ علامہ ابن حجر العسقلانی، یہ بخاری کی روایت ہے حضرت ابن مسعود سے، علامہ ابن حجر اس حدیث کو نقل کر کے بتاتے ہیں کہ کافی ہو جائے گی کن چیزوں سے، کہا انسانوں کے اور جنوں کے شر سے، انسان کوئی ہمیں نقصان پہنچائے یا کوئی جن اور شیطان ہمیں نقصان پہنچائے، ان تمام سے بچاؤ کے لیے یہ آمن الرسول سے آخر تک پڑھنا آپ کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ کفتاہ قیام اللیل، ایک قول یہ بھی ہے کہ اتنا ہی نہیں بلکہ قیام اللیل سے ایک آدمی اگر تہجد نہیں پڑھ سکا تو بعض اہل علم نے کہا کہ آمن الرسول سے اخیر تک پڑھ لیا تو تہجد کی طرف سے بھی کفایت کر جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک قول یہ ہے کہ فتح ثواب و اجرا، اجر اور ثواب کے اعتبار سے یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ امام ابن حجر نے فتح الباری میں یہ اقوال نقل کیے۔ اب اس سورت کے آغاز کا اس سورت کے اختتام سے کیا تعلق ہے؟ جیسا کہ کل کے درس میں بتایا گیا کہ یہ ان کا اسلوب ہے، ایک سورت کے ابتدائی حصے میں جو آیتیں ہیں، اب ابتدا سے مطلب بالکل پہلی آیت نہیں، ابتدائی مضمون چند آیتوں کے بعد کا بھی ہو سکتا ہے، اور آخری مضمون جو بیان کیا گیا ہے، ان دونوں میں کیا رابطہ ہے؟ تو انہوں نے اس ضمن میں کہا کہ سورہ بقرہ کا آغاز متقیوں کی صفت سے، متقیوں کے بیان سے ہوا۔ قرآن مجید میں متقیوں کے بیان سے آغاز کیا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور اس کے بعد کی آیتیں متقیوں کی صفات بیان کرتی ہے کہ یہ متقی وہ لوگ ہیں، سب سے پہلی صفت کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، صحیح عقیدے والے، جو ہمارا عقیدہ عقائد ہیں وہ غیب پر ایمان ہی تو ہے، اللہ پر، جنت جہنم پر، آخرت پر، قبر کے معاملات پر، فرشتوں پر، یہ ساری چیزیں غیب ہیں، اور ایمانیات سے متعلق اکثر بیشتر چیزیں غیب ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں پر ایمان بھی غیب ہے، لیکن صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھا تو ایک حیثیت سے رسولوں کا کچھ حصہ ان کے لیے غیب نہیں رہا، لیکن کئی اعتبار سے غیب تھا، دیگر رسولوں کو نہیں دیکھا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معاملات کو اپنی آنکھوں سے ہر صحابی نے نہیں دیکھا۔ بہرحال اللہ کے نبی سورہ بقرہ کے آغاز میں متقیوں کی صفت بیان کی گئی، اور اس میں سب سے پہلے بیان کیا گیا کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں،
اور اخیر میں آخری جو دو آیتوں کی فضیلت ابھی ہم نے جو ذکر کی، یہ متقیوں کے انہی اوصاف اور ایمانیات اور عقائد کی بنیادوں پر اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور آخر تک۔ اب یہاں متقیوں کی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہاں یہ بتایا کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ، تمام مومنین ایمان لائے کن چیزوں پر؟ اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، کتابوں پر اور رسولوں پر۔ آخرت کا دن وہاں نہیں ہے، اس کو الیک المصیر وغیرہ میں آگے اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ چیزیں غیب سے متعلق ہے، یؤمنون بالغیب، متقیوں کی صفت، اور اخیر میں بھی گویا ایمان کا۔ انہوں نے کہا وذالک وہذا ایضا ایمان بالغیب، یہ آمن الرسول سے آخر تک جو مضمون ہے یہ بھی غیب پر ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ وذالک لأن الایمان بالغیب اساس الدین، اور یہ اس وجہ سے کہ غیب پر ایمان رکھنا دین کی بنیاد ہے، اساس ہے۔ فإن استقر فی قلب العبد، جب یہ ایمان بندے کے دل میں قرار پا جائے، جڑ پکڑ لے وے، اطمئن العبد وسکنت نفسہ، تو اس کا بندے کا نفس کو اطمینان حاصل ہوگا اور اس کے نفس کو سکون حاصل ہوگا، اور اپنے رب کے وعدے پر اور وعدے کی تصدیق کرے گا، اپنے رب کے وعدے کی تصدیق کرے گا، سچا مانے گا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے سچا ہے، اور اس کی امید رکھے گا، اور جو وعیدیں دی ہے، دھمکیاں دی ہیں قرآن میں، غیب پر ایمان اگر ہوگا تو اس سے ڈرے گا۔ اور یہی امید اور ڈر بندے کو کی اصلاح کے لیے سب سے اہم عامل اور محرک ہے، سبب ہے۔ یہ جو چیز اگر نہ ہو تو کوئی بندہ اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا، تو یہی انسان کو سدھارتی ہے۔ اور یہی شخص جو عقیدہ رکھے گا صحیح، صبر علی اقدارہ، اللہ کے فیصلوں اور تقدیر کے فیصلوں پر وہ صبر کرے گا، کیسے بھی نشیب و فراز اور حالات آ جائیں، دین کا دامن نہیں چھوڑے گا، حتی یکون عبدا ربانیا، یہاں تک کہ اس کو اختیار کر کے بندہ ربانی، رب والا یعنی اہل اللہ بن جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، ویسا ہی بندہ جیسا کہ اللہ چاہتا اور پسند کرتا ہے، جس کو بندہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ یہ سورت کے ابتدا اور انتہا کا تعلق بتایا۔ اگلا عنوان جیسا کہ ان کا اسلوب ہے، المحور الرئیسی للسورہ، اس سورت کا رئیسی محور، مرکزی عنوان یا مواد یا موضوع کیا ہے؟ الاستخلاف فی الارض بمنہج اللہ تعالی۔ بڑی پیاری بات کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو خلافت دی ہے، وہ خلافت اللہ کے منہج کے مطابق کیسے ادا کرنی ہے۔ ہم جب خلافت کا لفظ سنتے ہیں تو دماغ میں صرف حکومت کے تصور ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی ہوئی خلافت ہے۔ پہلے جن شیاطین تھے، پھر آدم علیہ السلام آئے، اب اس کے بعد نسلاً بعد نسل مختلف لوگ آ رہے ہیں۔ تو اب زمین میں اللہ کے احکامات کو، اس کے دین، شریعت اور مرضی کے مطابق کون لوگ زندگی گزار رہے ہیں، وہی خلافت کا منہج ربانی ہے۔ اللہ کے منشا کے مطابق، اس کے مطالبے کے مطابق اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ کے یعنی ربانی منہج کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اس سورت کا مرکزی محور ہے، خیر مرکزی موضوع ہے۔ وقد کہہ رہے ہیں کہ اس سورت نے اس محور رئیسی کو، مرکزی عنوان کو، موضوع کو پیش کیا ہے، اور اس ہدف کو اور اس منہج کو بہت ہی عجیب اور انوکھی ترتیب کے ساتھ پیش کیا ہے، اور اس میں دلوں اور عقلوں کے لیے ایسے عمدہ انداز میں پیش کیا ہے کہ دل اور عقل اس کی طرف کھینچے چلے جا سکتے ہیں۔ اگر غور کریں تو اس میں سلاست بھی ہے اور سہولت بھی ہے، تسلسل بھی، سلاست بیان کی اللہ کا کلام ہے، اور سہولت بھی ہے بندے کو سمجھنے کے لیے اور منہج ربانی کو جاننے کے لیے۔ آگے ہم جب پڑھیں گے تو یہ جو انہوں نے بیان کیا ہے، اس میں موضوعات کو اس میں تھوڑی سی وضاحت ہوتی ہے۔ اگلا عنوان جو قائم کیا، مواضیع السورۃ المبارکہ، اس مبارک سورت کے موضوعات، سورہ بقرہ کے کیا کیا موضوعات ہیں۔ سب سے طویل سورت، کہہ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے لوگوں کی تقسیم کر کے، کہ دنیا کے سارے انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک مومن، ایک کافر، مومنین، کافرین، اور تیسرے منافقین۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں قسموں کے لوگوں کو جو بیان کیا تو ان کی کچھ صفات کو بھی بیان کیا ہے. آیت نمبر 2 سے لے کر آیت 20 تک ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہے. مومنین، کافرین، منافقین. منافقین کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا ان کی صفات کے ساتھ. اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ دنیا میں جو بھی انسان آئیں گے اور ہیں وہ انہی تینوں گروہوں میں سے کسی ایک سے تعلق ہوگا. اب آپ کو کیسی زندگی گزارنا ہے؟ تو دنیا میں خلافت منہج ربانی کے ساتھ خلافت کا حق ادا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہ بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تجربات بھی پیش کیے سورہ بقرہ میں. پہلا تجربہ تجارب الاستخلاف فی الارض، زمین میں خلافت دینے، خلافت کے مطالبہ کرنے کے تجربات. تو پہلا تجربہ سورت نے سب سے اول تجربہ زمین میں خلافت کا ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی شکل میں نمونے کے طور پر پیش کی. چنانچہ یہ تمہید کے طور پر ہے کہ زندگی دنیا میں گزارنے والے لوگوں کی کیا اقسام ہیں. تو سب سے پہلا نمونہ آپ کے سامنے اپنے جد امجد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا سامنے رکھنا چاہیے. اس تجربے کے بیچ میں متعدد آیتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کی آدم اور ابن آدم انسانوں سے قدیم عداوت اور دشمنی کا بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ ابلیس انسانوں سے دشمنی میں اتنا تیز ترار، چست اور نشیط ہے کہ یہ کوئی بھی دقیقہ کوتاہی نہیں کرتا، کوئی دقیقہ چپ نہیں بیٹھتا، فروگزاشت نہیں کرتا، کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا انسانوں کے خلاف سازش کرنے، بہکانے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے کے لیے، ہم سے جنگ کرنے، ہمارا اغوا کرنے. وہ اور اس کا قبیلہ کبھی چپ نہیں بیٹھتا اور سست نہیں پڑتا. چنانچہ ہم لوگ انتہائی ابلیس سے ہر وقت جہاں بھی انسان بستے ہیں، ہم اور آپ بستے ہیں، یہ ابلیس اور اس کے قبیلے سے انتہائی سخت قسم کی جنگ سے دوچار ہے. اس نے ہمارے خلاف ہر لمحہ ہر موقع جنگ چھیڑ رکھی ہے. فنحن اذن فی حرب شرسہ، اور ہم کو اس جنگ میں کامیابی سے بچنا ہے. اس جن شیطان کے یا ابلیس اور اس کے قبیلے کے شر سے، اس کے بہکاوے سے، گمراہی سے بچنا ہے. تو اس کے لیے نجات کا طریقہ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لینے کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. اس کے احکامات کی تابع داری اور اس کی منہیات، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کو اس سے رک جانے میں ہے. آیت 30 سے 39 تک یہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ ہم دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو ایک آدم علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ آپ غور کرتے جائیے، اس میں معانی اور مطالب کی بڑی گہرائیاں، بڑی وسعتیں، بڑے مختلف قسم کے جوانب نظر آئیں گے. اور پھر ابلیس کی آدم سے دشمنی ہم کو دنیا میں ہوشیار بناتی ہے کہ ہم کو اس سے بچنے کے لیے کیا نسخے اور طریقے اختیار کرنا چاہیے. وہ نسخہ اور طریقہ اللہ کی ہدایت، قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے میں ہی ہے. یہ پہلا تجربہ تمہید کے طور پر. دوسرا تجربہ جو سورہ بقرہ نے پیش کیا، عرضت السورۃ الثانیہ تجربہ، کہ زمین میں خلافت کے حق کو ادا کرنے کے لیے دوسرا تجربہ جو نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پیش کیا، وہ بنی اسرائیل کا نمونہ ہے. بنی اسرائیل کی شکل میں ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا. اس میں سورہ بقرہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے بنی اسرائیل پر انعام کیا، اور اپنے زمانوں میں بنی اسرائیل کو پوری دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت بخشی. آپ نے بار بار سنا آج اور کل کی تراویح میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ان نعمتوں کا اے بنی اسرائیل کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور تم کو تمام عالمین پر فضیلت بخشی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ ان کو کس طرح فضیلت بخشی. اب آج آپ ہم دیکھیے کہ امت محمدیہ کو فضیلت دی ہے. پھر وبینت اور ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا. بنی اسرائیل میں جب انبیاء آتے تھے تو بنی اسرائیل کا ہی سلسلہ چلا، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضائل اور نوازشوں کی گویا بارش اور بوچھار کر رکھی تھی. بہت فضیلتیں عطا کی،
بڑی نوازشوں سے ان کو نوازا، لیکن ان سب چیزوں اور فضیلتوں اور انعامات کے باوجود کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے ان انعامات کے سامنے کفر، نافرمانی، انکار اور سرکشی کی روش اختیار کی، مخالفتیں کی، چنانچہ انہوں نے امانت کو ضائع کر دیا۔ ان کو شریعت کی شکل میں، اللہ کے دین کی شکل میں جو امانت دی گئی تھی اس میں انہوں نے خیانت کی، ضائع کیا، اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے، اس کا بوجھ اٹھانے کے سلسلے میں وہ ناکامیاب رہے۔ اب یہ ہمارے سامنے دوسرا تجربہ ہے۔ پہلا تجربہ آدم علیہ السلام کا، دوسرا تجربہ بنی اسرائیل کا، اور یہ بڑی لمبی چوڑی شکل میں پیش کیا گیا نمونوں کے طور پر۔ ہم اپنی زندگیوں کے مختلف نشیب و فراز میں ان کی زندگی کے نشیب و فراز کو دیکھیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ گمراہی میں، اعتقاد اور عمل کی گمراہیوں کا شکار ہوئے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں ناکامیاب ہوئے۔ یہ سورہ آیت نمبر 40 سے 123 تک تیسرا تجربہ جو قرآن نے سورہ بقرہ نے پیش کیا ہے۔ اس صورت نے پھر تیسرے تجربے کی شکل میں زمین میں خلافت اختیار کرنے، ربانی منہج کے ساتھ ادا کرنے کا ایک تیسرا اور انتہائی کامیاب تجربہ پیش کیا، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں۔ چنانچہ یہ انتہائی بہترین اور عمدہ قسم کا اعلیٰ پیمانے کا نمونہ ہے انسانوں کے سامنے، ایسا نمونہ جس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی، توحید کے حق کی ادائیگی کی امانت کا حق ادا کیا، اور اپنے کام کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کی دی گئی ذمہ داریوں کے سلسلے میں انتہائی کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ ترین مقام سے نوازا، خلت، نبوت کے ساتھ ساتھ خلت و امامت کا بھی درجہ دیا۔ یہ آیت 124 سے 141 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ پیش کیا گیا۔ زمین میں خلافت کا ایک طریقہ وہ ہے جو آدم علیہ السلام کی شخصیت اور قصے میں نظر آتا ہے، بنی اسرائیل کی پوری قوم کے سلسلے میں نظر آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کی شکل میں نظر آتا ہے۔ چنانچہ نتیجے کے طور پر انہوں نے مختصر سی بات یہ کہی کہ چنانچہ سورہ نے پہلے تجربے کے ساتھ تمہید کے لیے شروعات کی، پھر اس کا خاتمہ کامیاب تجربے کے ساتھ حضرت ابراہیم کی شکل میں کیا۔ کیوں؟ تاکہ معنویات، روحانیت اور انسانیت کو بلند کیا جائے، اس کا اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ پیش کیا جائے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو، آپ کی اپنی انسانیت کو اللہ کے جناب میں اپنی بندگی کو اونچا کریں، اللہ کا تقرب حاصل کریں، تو یہ انتہائی کامیاب نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے حضرت ابراہیم کی شکل میں۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ ان دو تجربات، حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کے دو تجربات کے بیچ میں ایک ناکام ہونے والا تجربہ بھی پیش کیا گیا بنی اسرائیل کی شکل میں، تاکہ ہم دروس اور عبرتیں لیں اور ہم خطاؤں کو جانیں، تاکہ اس سے سیکھیں کہ اپنے آپ کو خطا سے بچا کر ناکامیابی کی طرف نہیں لے جانا ہے۔ چنانچہ یہ پہلے پارے کی بات ہوئی، جزء اول میں گویا یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، ساری باتیں اس میں نہیں آئی ہیں۔ آگے جب انہوں سورت کے مقاصد بیان کریں گے تو پہلے پارے کی کچھ باتیں مزید آئے گی۔ المنہج والدستور، منہج اور دستور، اس سورہ بقرہ میں منہج زندگی کا منہج اور جو دستور بیان کیے گئے ہیں، احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ دوسرا پارہ جو آج ہم نے سنا، دوسرا پارہ یوضح امت کے سامنے زندگی کا منہج یعنی طریقہ، زندگی کا منہج اور دستور بیان کرتا ہے جس پر لوگ چلیں۔ ان تجربات اور نمونوں کے بعد اب احکامات اور تفصیلات بیان کی جا رہی ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں آپ کو کیسے اپنے معاملات نپٹانے ہیں، تاکہ زمین میں خلافت کا مہم کی ذمہ داری اور اس کا وہ کام کس طریقے سے صحیح انداز میں انجام پائے۔ چنانچہ یہ منہج، یہ طریقہ اور یہ دستور بڑی ترتیب کے ساتھ مناسب مراحل سے گزرتے ہوئے امت کے احوال کو پیش نظر رکھ کر بیان کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں، اور لوگوں کے نفسیات اور ایک ایک فرد کی طبیعت کا لحاظ کر کے علی النحو التالی آنے والے اس ترتیب کے ساتھ یا اس انداز میں۔ نمبر 1 یعنی آنے والے سورہ بقرہ میں کون کون سے احکامات اور زندگی کے کن کن گوشوں سے متعلق کچھ اصول، ضابطے، دستور، منہج بیان کیے گئے ہیں، ان کو ایک ایک جملے میں، ایک ایک نقطے میں بیان کیا۔ سب سے پہلے پچھلی امتوں سے اس امت کو الگ کرنا، تاکہ ہم ان کے خوشہ چین، نقال اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے، یعنی ان کی طبعیت، ان کے پیچھے چلنے والے دم چھلے نہ بنے۔
یعنی یہ امت محمدیہ پچھلی امتوں سے ایک امتیازی شان اور نمایاں حیثیت اختیار کرے، اسی لیے ان کے قبلے سے ہمارے قبلے کو بدل دیا گیا۔ یہ میں ایک اشارہ کر رہا ہوں، وہ بات قبلے والی اس میں نہیں ہے۔ ایک آیت نمبر 104 سے 141 تک امت کو یہ بیان کیا گیا۔ دوسرا پارہ شروع ہی ہوتا ہے قبلے کے، کیوں قبلہ تبدیل کیا گیا؟ اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ امت کی ایک امتیازی شان ہو، پچھلی امتوں کی مطابعت یا تبعیت نہ رہ جائے۔ نمبر 2 کہ اب اگر ان سے امتیاز اختیار کرنا ہے، ان سے الگ ہونا ہے، تو ایسا نہیں کہ افراط و تفرید کا شکار ہو جائیں، بلکہ اس میں توازن، وسطیت، جس کو ہم اردو زبان میں اعتدال کہیں، اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 158 اور اس کے بعد ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ ہاں، اب اس میں اعتدال کی تعلیم دی گئی کہ پچھلی امتوں سے الگ آپ کی حیثیت ہے، لیکن علیحدگی اختیار کرنے میں اس امت کو امت وسط کا اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تیسری چیز اختبارات عملیۃ للطاعہ، اطاعت کے جو ہے عملی نمونے، عملی امتحانات۔ یہ جو آیت نمبر 142 سے 150 تک قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا، اس تبدیلی کو کچھ لوگ ماننے والے بنے، کچھ لوگ دل سے قبول کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، کچھ لوگ شک و شبہ کی کیفیت میں مبتلا ہوئے۔ تو یہ عملی طور سے امتحان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں۔ آگے انہوں نے نمبر 4 میں تفصیل المنہج والتشریعات، زندگی گزارنے کے منہج اور احکامات سے متعلق تفصیل، یہ ایک عنوان لگایا اور اس میں الف بے جیم دال کر کے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا۔ الف میں کہا کہ اباحت الطیبات الارض، طیبات الارض کلھا، زمین میں جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں، اس سورے میں بیان کیا گیا کہ وہ ساری پاکیزہ چیزیں بندوں کے لیے حلال ہیں کھانے پینے اور معاملات میں، الا ما حرم اللہ، سوائے ان چیزوں کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ آج یہ آیتیں پڑھی گئی۔ ہاں، تو ان آیتوں میں پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا گیا، اور پھر اس میں یہ کہا گیا کہ جو چیزیں تم پر اللہ نے حرام کی صرف ان سے بچنا ہے۔ یہ شریعت کا ایک اصول معاملات اور حلال حرام کے سلسلے میں، عبادت اور عقیدے میں اس کے الٹ معاملہ ہے۔ معاملات میں یہ کہا گیا دنیا کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے حلال ہے، جو حرام ہے وہ وہی حرام ہے جو قرآن اور حدیث نے حرام قرار دیا۔ حرام کی فہرست بنا دی گئی ہے، اب اس کی فہرست سے باہر جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب حلال ہیں۔ یہ بیان کیا سورہ بقرہ میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے واستثنا، ان حرام چیزوں سے کچھ چیزوں کو مستثنا بھی کیا گیا۔ آیت میں کہا گیا، ابھی آپ نے پڑھا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، ہاں، کہ یقیناً تم پر حرام کیا گیا مردار کو، خون کو اور خنزیر کے گوشت کو، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اس میں معنوی نجاست ہے، یہ نجس چیزیں ہیں، تو طیبات حلال ہیں، خبائث حرام ہیں۔ اور پھر اس سے استثناء کیا کہ اگر کوئی شخص بغیر بغاوت کیے، اللہ کے حکم سے سرتابی کی نیت نہیں رکھتا اور نہ مخالفت کرتا ہے، غیر باغ ولا عاد، نہ مخالفت مقصود ہے اور نہ بغاوت مقصود ہے، ہاں، اگر اس کے بعد مجبور ہو گیا، مر رہا ہے اور مردار کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو استثناء کیا کہ یہ حرام بھی آپ کے لیے اتنی مقدار میں حلال ہو گیا کہ جس سے آپ کی جان بچ جائے، اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچا لو، یہ بیان کیا گیا۔ بے میں کہا جنائی، یعنی جو آدمی گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، ہاں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی جو جرائم اور جنائی، جس کو ہم تعزیری چیزیں کہتے ہیں، حدود جس پر نافذ کی گئی کہ تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا۔ ان سورہ بقرہ کی آیتوں میں جو ابھی آپ نے سنا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، پڑھا نا؟ تو یہ جنائی احکامات یہاں بیان کیے کہ لوگوں کی جان کا تحفظ، مال کا تحفظ ہو جائے، اس سے ہاں جانو مطلب فتنہ اور فساد نہ بڑھے۔ تو جنائی احکامات آیت نمبر 178 اور 179 میں بیان کیا گیا۔ جیم میں التنبیہ علی اہمیت الوصیہ، ایک چیز وصیت کی اہمیت پر تنبیہ کی گئی اور اس سے متعلق بعض احکامات بیان کیے گئے، آیت نمبر 180 سے 182 تک۔ دال تشریع تعبدی تشریع، یعنی ایک عبادت کے احکامات بیان کیے گئے روزے سے متعلق، ہاں، آیت نمبر 183 سے 187 تک۔ ہاں،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ ابھی آپ نے آج سنا کہ روزہ فرض کیا گیا ہے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اور پھر اس کے بعد اس کے کچھ احکامات بیان کیے گئے. ہاں یہ عبادت کا ایک عمل اور جس سے بہت سارے دوسرے معاملات جڑے ہوئے ہیں, اس کے فضائل اہمیتیں. ہے میں کہا تشریع الجہاد والقتال. ہاں اس میں آیت نمبر 190 سے اور 195 18 اور ایسے کئی آیتوں میں جہاد سے متعلق احکامات بیان کیے گئے کہ جنگ و جدال اور جہاد سے متعلق آپ کو کن آداب اور امور کا لحاظ رکھنا ہے. واو میں کہا تشریع الحج, حج کی مشروعیت بیان کی گئی اور اس سے متعلقہ احکامات متعدد آیات میں بیان کیا گیا. یہاں آیتوں کے نمبر ہے, میں اس کو پیش نہیں کرتا. میم میں تشریع و احکام الاسرہ, خاندانی اور عائلی احکامات کی تشریع اور شریعت میں اس کا بیان. چنانچہ آیت نمبر 221 میں نکاح کا ذکر ہے. ابھی آپ نے سنا یا ایھا الذین لا تنکحوا ولا تنکحوا یا ایھا الذین آمنوا, کیا ہے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن, کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ہاں ایک مشرک مومنہ لونڈی یہ مشرکہ سے بہتر ہے, چاہے تم کو وہ مشرکہ اچھی لگے. اسی طرح مشرک غلام سے کیا ہے مشرک آدمی سے شادی نہ کرو اپنی لڑکیوں کی. یہ زواج کے اور نکاح کے احکام بیان کیے گئے, اس کی تشریح کی گئی. ایلا کی تشریح بیان کی گئی. اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے قسم کھا لے کہ میں اس سے الگ رہنا چاہتا ہوں اور ایلا کر لے, ایلا معنی ہوتا ہے قسم کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ایلا کیا تھا. اس کے احکامات بیان کیے گئے للذین یؤلون من نسائہم. اسی طریقے سے طلاق کے احکامات اور تشریح بیان کی گئی. الطلاق مرتان والمطلقات یتربصن بانفسہن والی آیتیں آج آپ نے پڑھی. یہ متعدد آیتیں ہیں, مطلقہ اور طلاق سے متعلق احکامات بیان کیے گئے. اسی طرح اسی بیچ میں خلا کا حکم آیت نمبر 229 میں, طلاق کے احکامات کے بیچ میں خلا, یعنی عورت اگر شوہر سے علیحدگی چاہتی ہے عذر شرعی کی بنیاد پر اصلاح کے مقصد کے تحت, تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ خلا لے لے. اللہ تعالیٰ کے اس قول میں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, ہاں اس آیت کے ضمن میں خلا کے احکامات اور اس کی تشریح بیان کی گئی. اسی طریقے سے مطلقہ اور بیوہ عورت کی عدت کا کیا معاملہ ہے, قرآن کی آیتوں میں اسے بھی بیان کیا گیا سورہ بقرہ کے اندر. سورہ بقرہ میں ہی مرد کا عورت پر جو ذمہ ہے نان و نفقے کا اور متعے کا, اس سے متعلقہ مختلف شکلیں ہیں. جب بیوی رہ رہی ہے تو خرچہ کھانا دینا ہے, رہن سہن کا انتظام کرنا ہے. طلاق کی شکل میں بچہ ہو جائے, بچہ سے دودھ پلوا رہے ہو, یہ سارے احکامات آج کے ہماری تلاوت میں بیان کیے گئے, پڑھے گئے. تو نفقے اور متعے سے متعلق احکامات بیان کیے گئے. اسی طرح رضاعت یعنی دودھ پلانا, اس سے متعلق احکامات بیان کیے گئے. حیض یسألونک عن المحیض والی آیت, حیض اور اس سے متعلق جو عورتوں کے مہینے کی گندگی کی حالت ہوتی ہے اس سے متعلق بعض احکامات بیان کیے گئے. اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں تأمل معی تدرجت السورۃ تدرجا رائعا, میرے ساتھ تم غور کرو کہ کس طرح سے یہ سورت درجہ بدرجہ نہایت عمدہ انداز میں احکام, مسائل اور باتوں کو بیان کر رہی ہے. یہ جو پیچھے ہم نے کچھ احکامات کا ذکر کیا, ہاں اس میں کہہ رہے ہیں کہ تحقیق التمیز, دوسری قوموں سے امتیاز اختیار کرنے کو کس طریقے سے آیت کے احکامات نے ہم کو اس کو ثابت کرنے کا اور انداز اختیار کرنے کی تعلیم دی. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اپنے چہرے کو نماز اور عبادت میں مسجد حرام کی طرف موڑ لو. اس آیت میں دوسری قوموں سے ہم کو الگ ہونے کا امتیاز اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی, بڑے اچھے انداز میں اور عمدہ تدریجی انداز میں. دوسرے نمبر پر التوازن فی التمیز, کہ اس میں توازن اور اعتدال اختیار کیا جائے. قرآن نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اب یہ اگر میں تفسیری حصے میں جاؤں تو وقت زیادہ لگ جائے گا کہ یہاں توازن اور تمیز کا, کہ ان کی مخالفت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صحیح باتیں ہیں ہم اس کا بھی رد کر دیں. ہاں اس میں صفا مروہ کے درمیان وہ شرک کرتے تھے تو اب اس کے شرک کا عنصر تو صاف کر دیا گیا, لیکن صفا مروہ کے درمیان کی سعی جو ہے وہ ابراہیم اور آل ابراہیم کی نشانی ہے جس کو اللہ نے مشروع کیا ہے. اس میں طواف کرنا چاہیے اور وہاں دوڑنا چاہیے. ہاں 3 نمبر پر کہا الاتجاہ لیس کل شیء, کہ قبلے کی طرف رخ کرنا ساری بھلائی نہیں ہے, سب پوری چیز پورا دین نہیں ہے. کفار جب قبلے کی تحویل کا حکم دیا گیا تو یہود نصارہ کفار اور بعض مسلمانوں کو بھی اس پر کچھ شک ہوا اور اعتراضات شروع کر دیے کہ کیوں قبلہ بدل دیا,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ساری بھلائی اس بات میں نہیں ہے کہ اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف موڑو، یہ تو اجتماعیت کی ایک شکل بیان کی گئی ہے، اصل برائی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، آگے قرآن نے پوری صفات بیان کی کہ نیکی یہ ہے، بھلائی یہ ہے کہ عقیدے کی اصلاح کی جائے اور اعمال کی اصلاح کی جائے، صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال اختیار کیے جائے جو اس آیت کے آگے کے حصے میں بیان کی گئی ہیں۔ بل القضیۃ اصلاح، انہوں نے کہا کہ قضیہ انسان کے اچھائی اور بھلائی کی بنیاد صرف مشرق مغرب کے رخ کرنے میں نہیں ہے، بلکہ قضیہ ہے کہ ہماگیر اصلاح اختیار کی جائے اور پورے طریقے سے اس کا التزام کیا جائے۔ ہماگیر اصلاح یعنی داخلی بھی، خارجی بھی، عقیدے کی بھی اور عمل کی بھی، اور اس کو مضبوطی سے تھاما جائے جو اس آیت کے آگے کے مضمون میں بیان کیا گیا۔ نمبر 4 کہہ رہے ہیں کہ اس شامل اور ہماگیر اصلاح اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جزئیات کیا ہے؟ آپ کی زندگی کے مختلف گوشے، عبادت کا گوشہ، نماز، حج، روزہ، پھر نکاح، طلاق اور رشتوں کو قائم کرنا، وصیت کا معاملہ ہو، وراثت کا معاملہ ہو، سارے معاملات کی اصلاح کریں گے تو پوری آپ کے منہج ربانی کی اصلاح ہوگی۔ یہ تشریعات اور احکامات اسی لیے بیان کیے گئے کہ یہی بھلائیاں اور نیکیاں ہیں اصل میں، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو زندگی کے تمام گوشوں میں اختیار کریں، اور داخل اور خارج دونوں طور پر، عقیدے اور اعمال کی شکل میں۔ اب یہاں انہوں نے 2 سوالات کیے، آج کے درس میں ہم یہ 2 سوال اور اس کا جواب بڑے اختصار کے ساتھ ہے، 2 سوالات کیے۔ وہ ہونا سوال، یہاں ایک سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لماذا اختلطت التشریعات ولم تکن مرتبۃ، کہ یہ تشریعات آپس میں ملی جلی کیوں ہیں، کیوں نہیں آئی، اور ان کو ترتیب وار کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ یہ احکامات جو اللہ نے سورہ بقرہ میں اور قرآن میں بیان کیے تو یہ ملے جلے کیوں ہیں؟ خاندانی مسائل، احکام، جنائی مسائل، عبادت کے مسائل، ہاں تو کہا یہ تشریع جنائی جو سزا اور حدود کے احکامات ہیں، پھر اس کے بعد تعبدی عبادت کے احکامات ہیں۔ لم یأتی تشریع العبادات منفصلا عن غیرہ من الاحکام، ایسا نہیں ہے کہ عبادات کے احکامات دوسرے احکامات سے الگ بیان کیے گئے ہوں قرآن میں یا سورہ بقرہ میں۔ تو یہ کیوں کیا؟ یہ بتا رہے ہیں تاکیداً علی شمولیت المنہج، یہ لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے، آپ اور ہمارے دماغ میں یہ پختہ طریقے سے بٹھانے کے لیے کہ اللہ کا جو منہج ہے، منہج ربانی زندگی گزارنے کا جو منہج ہے وہ ہماگیر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا کا معاملہ الگ ہے، یہ عبادت کا معاملہ الگ ہے، یہ حلال حرام کا معاملہ، یہ سارے معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور سب کی اصلاح ایک دوسرے میں شامل ہے، ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ منہج کی ہماگیری ہے کہ اللہ نے جو دین دیا یہ ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، وَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَظَاهِرِ الْحَيَاةِ، یہ منہج زندگی کے تمام مظاہر کو شامل ہے۔ یہ سوال اور جواب دونوں ہو گیا۔ دوسرا سوال، لماذا جاءت احکام الاسرۃ متأخرۃ عن احکام العبادات، کہ عبادات کے احکامات کے پیچھے بعد میں خاندانی احکامات کیوں آئے؟ پہلے عبادات بیان کی گئی ہیں اور خاندان اور خاندانی تعلقات کے احکامات سورہ بقرہ میں اور قرآن میں بعد میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لأنه لا بد من اعداد النفوس والقلوب، اس لیے یہ کیا گیا کہ زندگی کے جو خاندانی احکامات ہیں، میاں بیوی کے تعلقات، باپ بیٹے کے تعلقات، وصیت کے معاملات اور دیگر زندگی گزارنے کے جو خاندانی معاملات ہیں، اجتماعی معاملات، یہ اس لیے عبادت کے بعد ہیں تاکہ انسانوں کے نفوس اور قلوب ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہاں، عبادت اور تقوی کے التزام کے ذریعے سے جب ہم عبادت کریں گے، صحیح نماز پڑھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، روزہ رکھیں گے، اللہ سے جڑ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خوف اور اس کے احکامات، بندوں کے حقوق کو، اصولوں کو اختیار کرنے کی ہم کو توفیق دے گا، اس پر آمادہ کرے گا۔ ہم اندر سے اس کے لیے تیار ہوں گے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا معاملہ ہے، ماں باپ کا کیا معاملہ ہے، بیٹوں کا کیا معاملہ ہے، وصیت کا کیا معاملہ ہے، فلاں احکامات کیا ہے، یہ سب پورے ہم کو انجام دینا چاہیے۔ تو عبادات سے اس کے لیے آدمی تیار ہوتا ہے، لتتمکن من تلقی هذه الاحکام والقبول بالقبول، اس لیے کہ ان عبادات کے ذریعے سے انسان ان احکامات کو قبول کے ساتھ اس کو لینے کے لیے قدرت اپنے اندر پاتا ہے، صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم صحیح عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر یہ مادہ پیدا کرے گا کہ ہم ان احکامات کو قبول کریں،
اور اس میں اس کی تابعداری کریں اور پھر ان احکامات پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آخر میں انہوں نے کہا وَلِذَلِكَ تَجِدْ، اسی وجہ سے آپ اکثر آیتوں کو، بلکہ جتنی بھی آپ کو قرآن میں خاندانی احکامات بیان کیے گئے، جیسے یہ لین دین ہے، وصیت لکھنے کا، وصیت کو نافذ کرنے کا، آپ وہاں دیکھیے طلاق کا مسئلہ ہے، آپ کے رضاعت کا حق ادا کرنے، ابھی آج آپ نے سنا، آپ آگے پیچھے ہر جگہ پڑھ پائیں گے واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ احکامات بیان کرنے کے ساتھ کہا اللہ سے تقوی اختیار کرو، ڈرو۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آیتوں کو اللہ کے تقوی کے حکم کے ساتھ ختم کیا گیا ہے کہ آپ یہ کبھی نہ بھولیں کہ اللہ آپ کا مراقبہ یعنی نگرانی کر رہا ہے، ہر وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں، کبھی کسی پل اللہ کی نگرانی سے باہر نہیں ہوتے۔ روزے کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور آپ کے گھیرنے کی تذکیر بار بار کی گئی ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے حکم کے ساتھ، جیسا کہ ان آیتوں میں انہوں نے آیتوں کے کئی نمبرات دیے، ان آیتوں میں آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ آخری بات یہ ہے، چنانچہ نتیجے کے طور پر کیا بات معلوم ہوا کہ اخلاق اور عمل ہماری شریعت میں ہمیشہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ سورہ بقرہ یا قرآن کے اور اللہ کی شریعت کے اندر آپ کو یہ خوبی نظر آئے گی، دوسری جگہوں پر یہ نظر نہیں آئے گی۔ پھر اس مبارک صورت نے ہمارے سامنے طالوت اور جالوت کا قصہ بھی بیان کیا گیا، آج آپ نے سنا تراویح کے اندر طالوت اور جالوت کا قصہ بھی بیان کیا، اور یہ بنی اسرائیل کے دو گروہوں کا نمونہ پیش کرتا ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے منہج کے مطابق خلافت کا حق ادا کرنے کے سلسلے میں ان کا کیا کردار رہا۔ ان میں سے ایک گروہ اپنے کام کے سلسلے میں، اپنی ذمہ داری کے سلسلے میں ناکامیاب ہو گیا، خوف کی وجہ سے اور دشمنوں کا سامنا کرنے کے ڈر سے اور جنگ کے موقع پر پیٹھ دکھانے کی وجہ سے۔ ہاں، بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو ہے وہ دشمن سے ڈر کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، تو ایک ناکام ہو گیا، اور اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ ناکامیاب ہو گیا۔ ہاں، عام طور سے آگے انہوں نے ایک جملہ قوس میں لگایا ہے کہ عام طور سے دنیا میں یہی ہوتا ہے، ہمارے سامنے بھی، کہ لوگ جو ہے وہ فتح اور شکست کا معاملہ ظاہری معیاروں پر، مادی معیاروں پر متعین کرتے ہیں کہ ارے ادھر تو اتنی تعداد ہے، ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، ان کی تو اتنی عزت ہے، وہ ٹی وی چینل پہ آتے ہیں، ان کے پاس ایسے وسائل ہیں، ان کی موافقت میں فلاں فلاں منسٹر اور وزیر ہیں، وہ تو حکومت کے اندر ان کے نمائندے ہیں، پولیس اور ایجنسیاں ان کی تائید کر رہی ہیں۔ یہ میں آج کے ساتھ جوڑ کے بول رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی ناکام ہونے والے گروہ کی ایک علامت یہ بتائی کہ وہ بھی لوگوں کے کامیابی اور ناکامی کی بنیاد ہی دیکھ رہے، ارے ہمارے دشمن اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہم تو کم تعداد میں ہیں، تو وہ ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کیا طالوت اور جالوت والا، دون الاخذ فی الاعتبار بالمقاییس الربانیہ الایمانیہ، ایسے لوگ جو ہیں وہ ربانی معیار اور مقیاس کو، اس کے پیمانے کا لحاظ نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معیار ہے ربانی، وہ ایمانی معیار ہے۔ آپ کے اندر اگر ایمان ہوگا تو تعداد کی کمی بیشی، ابھی آپ نے پڑھا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اور پھر یہ طالوت اور جالوت کے واقعے میں یہی بتایا کہ مومنوں کی بنی اسرائیل میں چھوٹا سا گروہ جو ہے طالوت کے ساتھ اپنے نبی کی مطابقت میں ان کے بڑی تعداد کے دشمنوں سے مقابلہ کیا، جس نے نبی کی فرما برداری کی، جو نافرمانی کی وہ ناکامیاب ہو گئے، جس نے فرما برداری کی انہوں نے مقابلہ کیا، اور اس میں داؤد علیہ السلام بھی تھے جو اس وقت نبی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، جالوت کو داؤد نے قتل کیا۔ پھر اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس داؤد کو ہم نے علم، حکمت اور حکم اور فیصلے کی قوت عطا کی تھی۔ اب دوسرا گروہ، پہلا گروہ ناکامیاب ہوا، دوسرا گروہ کامیاب ہوا اپنی شجاعت، بہادری کی وجہ سے، اپنی سچائی کی وجہ سے، اپنی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے، اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور توکل کی قوت کی وجہ سے۔ یہ قوت اگر ہوگی تو کم تعداد والے بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نمونہ یہ بھی پیش کیا اس واقعے میں، وَهَذِهِ الْقِصَّةُ السَّابِقَةُ وَهَذِهِ الْقِصَّةُ السَّابِقَةُ لِلتَّعْقِيدِ عَلَى أَهْمِيَّةِ الْقِتَالِ، یہ پچھلا قصہ جو ہے یہ قتال اور جنگ کی
اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے کی اہمیت کو بھی بتاتا ہے کہ یہ کام کس لیے کیا جائے گا. جان کی بازی لگانا اللہ تعالیٰ کے منہج کی حفاظت کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے. اور جو لوگ بزدل ہیں, جو خوف اور ڈر میں مبتلا ہوتے ہیں, وہ ذمہ داری کے اٹھانے کے لائق نہیں ہیں. یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جن کے اندر بزدلی ہے, جو اللہ کی بجائے لوگوں کا خوف رکھتے ہیں, وہ اس لائق نہیں ہے کہ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا سکیں اور ربانی امانت کا حق ادا کر سکیں. آخری بات انہوں نے اس موضوع کے تحت کہی. پھر اس مبارک سورت نے مالی احکامات اور اقتصادی تفصیلات بیان کی ہے. ہاں, ساتھ ساتھ بعض تفصیلیں آخری حصے میں جو انشاءاللہ کل آپ سنیں گے. آج شروعات ہو گئی. اللہ کے راستے میں خرچ کرو, صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا, سود کو حرام کیا, پھر قرض کے کیا احکامات بیان کیے, تو مالی امور بیان کیے, ربا کے سلسلے میں بعض تفصیلات کے ساتھ انتہائی شدید ممانعت اور حرمت بیان کی, اس سے تاکید کر کے منع کیا, اس لیے کہ وہ کبیرہ گناہوں میں بھی اکبر الکبائر میں شامل ہے, کبیرہ گناہوں میں شامل ہے, جیسا کہ یہ آیتوں میں ہے. انہوں نے آیتوں کے نمبر دیے. پھر آگے جو اگلا عنوان ہے وہ اس سورت کے مضامین کے سلسلے میں جو فوائد, لطائف اور پھر اس مبارک سورت سے متعلقہ بعض امور, یہ 1.5-2 صفحے میں ہے. بڑے پیارے, بڑے مفید نکات ہیں. انشاءاللہ ابھی ہماری تراویح میں بھی کچھ سورہ بقرہ کا کچھ حصہ باقی ہے اور پھر سورہ آل عمران شروع ہوگا. انشاءاللہ کل کے درس میں یہ اس سورہ بقرہ کے کچھ فوائد, لطائف, شروع سے آخر تک کے انہوں نے بڑے اہم نکات پیش کیے ہیں, اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران میں کل ہی کے درس میں انشاءاللہ داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن میں تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.